بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 35 سے 37 تک کی آیات کی تلاوت کو سماعت فرمایا۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بغور سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے و سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے جتنا چاہو سیر ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہہ دیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مختصر تفسیر اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو عزت دی، اور آدم علیہ السلام کی یہ تیسری فضیلت ہے، جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی، اور پھر ان کی بیوی حوا کو ان کی پھسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان کے ذریعے سکون حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوں گے، نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ گرمی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جنت کی ہر نعمت حلال کر دی سوائے اس درخت کے جس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ممنون قرار دے دیا۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرما دیا، جبکہ جنت کے باقی تمام درختوں کے پھل کھانے کی اجازت دے دی، مگر آدم اور حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور متعین طور پر ہمیں یہ معلوم نہیں وہ درخت کون سا تھا، کیونکہ اسے اللہ نے نہ قرآن میں بیان فرمایا ہے اور نہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگوں نے کہا ہے گندم، بعض نے یہ انگور، بعض نے انجیر کا درخت تھا۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ہو، اگر اس کا علم ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کا علم نہ ہو سکے تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ امام راضی رحم اللہ اور کئی دیگر مفسرین نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ذاریات میں، اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیرا جائے۔ شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ رحم اللہ اور متأخرین کی جماعت نے کہا، ابلیس نے آدم کے سامنے قسم کھائی اور متعدد طریقوں سے انہیں یقین دلایا کہ ان کے لیے خیر خواہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اس لیے دھوکے میں پڑ گئے، کیونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا، ان کے دل و دماغ میں بات ڈالتا رہا کہ وہ اس ممنوع درخت کو کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگیں گے، کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں
تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ شیطان اور آدم علیہ السلام کی اس فطری عداوت کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ طہ میں، ہم نے کہا اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوائے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں کہا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اسے دشمن ہی سمجھتے رہو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ سب جہنمی ہو جائیں۔ اور سورہ کہف میں کہا، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا برا بدلہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کہا جس عیش میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، یعنی جنتی لباس، کشادہ رہائش، عمدہ رزق اور سامان راحت سے انہیں محروم کروا دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ طویل القامت تھے، سر کے بال بہت گھنے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کھجور کا ایک طویل درخت ہو۔ جب آپ نے درخت کو چکا تو آپ کا لباس اتر گیا اور سب سے پہلے شرمگاہ عریاں ہوئی۔ جب آپ نے اپنے مقام شرم کو دیکھا تو جنت میں دوڑنے لگے، ایک درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا، آپ بالوں کو چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے عرض کی، نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی حدیث کو امام مسلم نسائی نے روایت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ یعنی دنیاوی زندگی ختم ہونے تک زمین پر رہو گے، پھر دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ گے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اور جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آخرت کے لیے تیاری کرے، وہ کلمات جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کرے۔ کلمات سے مراد یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ نے کہا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت درست کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ رواہ الحاکم۔ انہ هو التواب الرحیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام جمع کر دیے ہیں، توبہ کرنے والے کے لیے توبہ قبول کرنے کا وعدہ ہے اور اس پر مہربان ہوگا۔ اللہ کا فرمان سورہ توبہ میں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور اسی طرح سورہ نساء میں کہا گیا، اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرمایا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ متابہ۔ جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جو توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ رحیم، اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا، ان پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق سے نوازا اور ان کو معاف کر کے ان سے درگزر فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ